انا نحن نزلنا الذکر وانا لہو لحافظون۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للمؤمنين، والنار للمنافقين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. آمين يا رب العالمين. يا رب الحسين، بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين. پروردگار عالم قرآن کریم میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 146 میں ارشاد فرماتا ہے، واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور سورہ انفال میں ارشاد فرماتا ہے، وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور صبر سے کام لو، یقیناً اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ صابر وہ ہیں جن پر خدا درود و سلام اور رحمت بھیجتا ہے اور خود ان کی ہدایت اور رہنمائی کرتا ہے۔ صبر یعنی خوف اور خطر اور مصائب و شدائد میں نفس کا اضطراب، زبان و حرکات سے شکوہ و شکایت کی حرکات سے خود کو باز رکھنا، یعنی نہ ہی زبان سے شکوہ و شکایت کا کلمہ صادر ہو اور نہ ہی اعضاء و حواس سے شکایت کا اظہار ہو۔ اسی بنا پر صبر سے انسان کو سکون و طمانینت حاصل ہوتی ہے۔ صبر اختیاری کی صفت کا انسان سے تعلق ہے، کیونکہ حیوان میں صرف جسمانی خواہشات ہیں، مذہبی و دینی شعور، اچھائی و برائی کا تصور نہیں۔ اور فرشتوں میں صرف قوت ملکوتی و روحانی ہے، وہ مادی و نفسانی خواہشات سے خالی ہیں۔ وہ غیظ و غضب اور مادی خواہشات نہیں رکھتے، ہمہ وقت خدا کی حمد اور تسبیح و تحلیل میں مصروف رہتے ہیں، لہٰذا کسی مخالف خواہش سے ان کے وجود میں تصادم نہیں ہوتا، اسی لیے ان کے لیے مقام صبر نہیں ہے۔ لیکن انسانی وجود میں عقل و شعور، فہم و فراست اور خیر و شر کی تمیز، اعمال کے نتائج و اثرات کے علم کے ساتھ خواہشات و مطالبات کی طوفان کا اس کے وجود میں معجزن ہونا اور ہمہ وقت صبر و ضبط کی اہمیت ضرورت کو واضح کرتا ہے۔ یعنی صبر و ضبط پوری حیات انسانی پر احاطہ رکھتا ہے۔ اسی لیے خداوند عالم نے ان دونوں آیات میں اظہار محبت کیا ہے اور اپنے ساتھ کا یقین دلایا ہے۔ وہ خالق کائنات جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، اسی لیے الہی نعمات کا خدا کی مرضی کے خلاف استعمال نہ کرنے میں صبر و ضبط، گناہ اور معصیت سے خود کو روکنے میں صبر و ضبط، نیکی اور اطاعت الہی میں ثبات و استقامت میں صبر و ضبط کی نعمت کی ضرورت ہے۔ یہ کسی آفت اور مصیبت کے وارد ہونے پر ضبط، ان تمام مقامات پر صبر سے انسان اپنے فضل و شرف کی حفاظت کر سکتا ہے۔ اسی لیے امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مومن کسی آزمائش میں مبتلا ہو اور اس پر صبر کرے تو خدا اسے 1000 شہداء کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر! صبر کرنے والوں کو اس قدر اجر و ثواب کہ 1000 شہداء کا اجر ملے گا۔ در حقیقت مصیبت کیا ہوتی ہے؟ معصوم فرماتے ہیں کہ جس مصیبت پر صبر کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر اجر و ثواب ملے تو اس کو مصیبت نہ سمجھو، بلکہ مصیبت تو وہ ہوتی ہے جب وہ کسی پر نازل ہو اور وہ صبر نہ کر کے اس کے اجر و ثواب سے محروم ہو جائے، اور انسان تو
مصیبت اور آزمائش میں گرفتار ہی ہوتا ہے۔ مومن کی نشانی میں سے ہے کہ وہ 40 دن کے اندر اندر کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو اگر کامیابی چاہیے تو جس بھی مصیبت اور پریشانی میں انسان مبتلا ہو اس پر صبر کرے اور اجر ثواب پروردگار عالم کو حاصل کرے۔ صبر کی مدت کتنی ہے؟ لیکن دنیا فنا ہو جانے والی ہے، اس کو دوام نہیں، یہاں کی گھڑی وقت گزرتا ہے بڑی تیزی کے ساتھ۔ خود متقین کے اوصاف کے بارے میں مولانا نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 193 میں فرماتے ہیں کہ چند مختصر سے دنوں کی تکلیف پر صبر کیا جس کے نتیجے میں دائمی آسائش حاصل کی۔ یعنی انسان وقتی مصیبت پر اگر صبر کر لے تو دائمی آسائش کو حاصل کر لیتا ہے۔ اور خود صبر کرنے والوں کی علامت پر قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ اے رسول ایسے صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو کہ جب ان پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو وہ بول اٹھے ہم تو خدا کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اور بحار الانوار کی جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 86 میں ارشاد ہوتا ہے کہ 3 باتوں پہ صابر کا پتہ چلتا ہے۔ پہلی چیز وہ سستی نہیں کرتا، دوسری چیز وہ دل تنگ نہیں ہوتا، تیسری چیز وہ اپنے رب سے شکوہ نہیں کرتا، کیونکہ اگر وہ سستی کرے تو حق کو ضائع کر دے گا اور اگر دل تنگی کرے تو شکر کو ادا نہیں کر پائے گا، اور جب اپنے رب سے شکوہ کرے تو اس کی نافرمانی کرے گا۔ لیکن جب انسان پروردگار عالم کے سامنے شکوہ نہیں کرتا، صبر سے کام لیتا ہے تو اجر عظیم کو پا لیتا ہے۔ صاحب تفسیر فاتح الکتاب میں کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد اور زاہد تھا جس نے تمام لوگوں کو چھوڑ کر ایک خلوت گاہ بنائی اور ایسی عبادت کیا کرتا تھا کہ جس کی بنا پر وہ محبوب ملائکہ بن گیا۔ اب تصور کریں اس کی عبادت کیسی ہوگی کہ ملائکہ کا محبوب ہو گیا۔ وہی پروردگار کے رازدار جناب جبرائیل نے اس کی زیارت کی تمنا کی اور آسمان سے زمین پر آنے کی اجازت طلب کی تو آواز قدرت آئی اے جبرائیل لوح محفوظ پہ دیکھو اس کا نام کہاں لکھا ہے۔ اب جناب جبرائیل نے جب لوح محفوظ پر نگاہ کی تو دیکھا اس کا نام بدبختوں کی فہرست میں لکھا ہوا ہے۔ تعجب کیا اور اس کے دیدار کے ارادے کو ترک کر دیا اور بارگاہ پروردگار میں عرض کیا کہ پالنے والے تیرے حکم کے مقابلے میں کوئی بھی تاب نہیں رکھتا، مجھے اس عجیب و غریب نظارے کو دیکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ خطاب ہوا جناب جبرائیل سے۔ پروردگار عالم نے کہا جبرائیل چونکہ تمہارے دل میں اس کی دیدار کی تمنا تھی لہٰذا اس کے پاس جاؤ اور جو کچھ دیکھا ہے اس کو باخبر کرو۔ اب آپ تصور کریں جناب جبرائیل کے لیے کس قدر گراں ہوگا، لیکن ظاہر حکم پروردگار ہے۔ جناب جبرائیل اس عابد کی خانقاہ طرف روانہ ہوئے، دیکھا تو اس کا بدن بہت نحیف اور کمزور ہے، اس کے دل میں شوق و محبت کی آگ لگی ہوئی ہے، کبھی پروانے کی طرح محراب عبادت میں سوزناک انداز میں عبادت کرنے میں مشغول ہوتا ہے اور کبھی سجدے کی حالت میں گریہ وزاری اور تضرع کرتا ہے۔ جناب جبرائیل اس کو سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے عابد خود کو زحمت میں نہ ڈال، کیونکہ لوح محفوظ پہ میں نے تیرا نام بدبختوں کی فہرست میں لکھا ہوا دیکھا ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچیے، وہ عابد جو معبود حقیقی کی بارگاہ میں خود کو عبادت گزار جانتا ہو، دن و رات پروردگار عالم کی بارگاہ میں عبادت کر رہا ہو، حالت سجدہ میں گریہ وزاری کر رہا ہو، دل میں شوق و محبت کی آگ لگی ہو اور اسے فرشتہ وحی خداوند عالم کی طرف سے یہ پیغام پہنچائے کہ لوح محفوظ پہ تیرا نام بدبختوں کی فہرست میں لکھا ہے،
کیا عالم، کیا حال ہوگا اس کا۔ لیکن جب اس عابد نے جناب جبرائیل کی اس بات کو سنا تو نسیم سحر کی وجہ سے گلبرگ کے پھول کی طرح کھل اٹھا، ہنسا اور بلبل سخن کی طرح اپنی زبان پر الحمدللہ جاری کیا۔ اس وقت جناب جبرائیل نے کہا، اے ناچار بوڑھے، تجھے تو اس دل سوز دردناک غم کی خبر سن کر انا للہ کہنا چاہیے تھا، اور تو ہے کہ الحمدللہ کہتا ہے۔ تیرے لیے تو تعزیت اور تسلیت کا مقام تھا، اور تو خوشی اور مسرت کا اظہار کرتا ہے۔ قابل غور و فکر جواب ہے اس عابد کا۔ یہ سن کر اس عابد نے کہا، اے جبرائیل، ان باتوں کو چھوڑ، میں بندہ اور غلام ہوں، وہ آقا اور مولا، غلام کا مولا کی باتوں سے کیا مقابلہ، اس کے مقابلے میں کسی کی نہیں چلتی۔ وہ جو کچھ کرنا چاہے کر سکتا ہے، قدرت کی باغ دوڑ اسی کے ہاتھ میں ہے، جہاں بھی ہمیں رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کیسا صبر ہے، سب کچھ اسی کی مشیت کے تحت ہے، جو چاہے کرے۔ اور الحمدللہ اگر میں بہشت میں جانے کے لیے اس کی شایان نشان نہیں ہوں تو کوئی بات نہیں، میں دوزخ کا ایندھن بننے کے کام تو آ سکتا ہوں۔ یہ سن کر جناب جبرائیل اس کی حالت پر رونے لگے۔ چنانچہ اسی حالت میں بارگاہ رب العزت میں پلٹ گئے۔ اس وقت حکم پروردگار ملا۔ جب جناب جبرائیل واپس پلٹے ہیں نا تو خداوند عالم نے حکم دیا، اے جبرائیل، دوبارہ لوح محفوظ کو دیکھو گے، لکھنے والوں نے کیا لکھا، اور یفعل اللہ ما یشاء، کہ مالک نے کیا کیا ہے۔ جناب جبرائیل نے دیکھا تو اس کا نام نیک بختوں کی فہرست میں لکھا ہوا ہے۔ جناب جبرائیل کو بہت تعجب ہوا، عرض کیا، پالنے والے، اس واقعے کا راز کیا ہے؟ کس طرح ایک مجرم محرم میں بدل جاتا ہے؟ جواب پروردگار آیا، اے امین اسرار و وحی، اور اے محبت انوار امر و نہیں، چونکہ وہ عابد اپنے لیے مقرر کی ہوئی جگہ کی خبر سن کر رویا نہیں، اس نے نالہ و فریاد نہیں کیا، بلکہ وادی صبر میں قدم رکھا اور حکم الہی پر راضی رہا، نیز اپنی زبان پر الحمدللہ جاری کیا۔ مجھے میرے تمام صفات سے پکارا، میرے کرم اور رحمت کو جوش آ گیا کہ الحمدللہ کہنے والے کو بدبختوں کی فہرست سے نکال نیک بختوں کی فہرست میں لکھ دوں، لہٰذا میں نے اس کا نام نیک بختوں کی فہرست میں لکھ دیا۔ بے شک وہ خدا جو بھی چاہتا ہے انجام دیتا ہے، بے شک اللہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے یا برقرار رکھتا ہے۔ کس طرح اس عابد نے اس المناک خبر کو سن کر صبر کیا اور زبان سے خدا کی حمد کی، تو پروردگار عالم نے کس قدر عظیم اجر عنایت فرمایا۔ اور روایتوں میں ہے، معصومین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز میں سورہ الحمد کے بعد سورہ کافرون تلاوت کرے تو اس کا نام خوش بختوں کی فہرست میں لکھا جائے گا۔ خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، کہ اے پروردگار ہمیں کامل صبر عطا فرما، ہمیں ثابت قدم رکھ۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں صبر کامل عطا فرما اور ہمیں فرما برداری کی حالت میں دنیا سے اٹھا لے، الہی آمین۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔